وميتنا وشاهدنا وقائدنا وسقي سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیز دوستو، آج کا مضمون غرور اور تکبر کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر. یعنی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو سب سے خطرناک ہے، بری ہے، وہ تکبر ہے، غرور ہے. مضمون تو یہ تھا، لیکن کچھ یہ دوستوں نے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں. سوال نمبر 1 ہے کہ سرکار، اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ 12 ربیع الاول اور کرسمس کو ایک جیسی اہمیت حاصل ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنا ہی باپ بڑا ہوتا ہے. چاہے اس کا باپ ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، لیکن
اگر اسے کوئی مارے تو وہ فوراً یہی کہے گا کہ میں ابھی اپنے باپ کو بلاتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو 12 ربیع الاول سے افضل اور اعلیٰ کوئی بات، کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ مسلمان ہے تو۔ اور اگر کرسچن ہے یا عیسائی ہے تو دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ بھی حضور کے ہی امتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا بالسلم کافۃ، اے ایمان والو اعلان کر دو کہ میں اللہ کا رسول تمام جہانوں کے لیے بن کر آیا ہوں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل نہ ہو۔ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، جانور ہوں، آبی جانور ہوں، خشکی کے جانور ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، آسمانوں پر ہوں، زمینوں پر ہوں، کافۃ، اللہ نے حضور کو تمام جہانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب فرق صرف اتنا رہ گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ حضور کی کیسے امتی ہیں، اور یہود و نصارہ یا کرسچن یا کوئی بھی ہندو وہ حضور کے امتی کیسے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں ان کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی انہوں نے حضور کو ایجاب اور قبول کر لیا اور انہوں نے اس کو مان لیا۔ اور جو غیر مسلم ہیں ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے، یعنی ان کو دعوت دی جائے گی، وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ہندو رام اور چندر کو مان رہے ہیں، تو ان کو دعوت ضرور دی جائے گی، وہ بھی حضور کے امتی ہیں، مگر ان کو دعوت دی جائے گی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ لیکن جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو مشرک ہی کہلائیں گے، وہ مشرک کہلائیں گے، شرک کرنے والے ہی کہلائیں گے۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا